بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کل آپ نے کہانی کا پارٹ 1 دیکھا، تو آئیے چلتے ہیں پارٹ 2 کی طرف۔ میری والدہ بچوں کی اسکول کی چھٹیاں گزارنے نیو سید آباد آئی ہوئی تھی۔ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے گاؤں کی عورتوں سے کہا، یہ سانپ برسوں سے ہمارے گھر میں ہے اور فائدہ پڑوسیوں کو پہنچا رہا ہے۔ رات کو وہ جب سوئیں تو خواب میں وہی سانپ نظر آیا۔ وہ سانپ انسانی آواز میں بولا، تو کیوں غم کرتی ہے؟ اس گھر میں اتنا خزانہ دفن ہے کہ اگر تیری 7 پشتے بھی کھائیں پھر بھی کم نہیں ہوگا۔ دن کے 12 بجے صحن کو کھودنا شروع کر دے، سارا خزانہ تیرا ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ زمین کھودنے سے پہلے تو میرے نام کا دودھ اور مچھلی پر نیاز دلا دے۔ والدہ محترمہ یہ خواب دیکھ کر بڑی خوش ہوئی کہ سانپ نے اپنا خزانہ دینے کا کہہ دیا ہے اور کوئی قربانی بھی نہیں مانگی، ورنہ ایسے خزانوں کے محافظ سانپ قربانی لیے بغیر خزانہ نہیں لینے دیتے۔ میرے والد عبدالجبار کو مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ اردو اور انگریزی کی کتابیں بہت آسانی سے پڑھ لیا کرتے تھے۔ اس دور میں انگریزی تو دور کی بات، لوگوں کو صحیح سے اردو پڑھنا بھی نہیں آتی تھی۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے والدہ محترمہ کو بتاتے ہوئے کہا، سانپ نے دودھ اور مچھلی کی نیاز کا جو کہا ہے، اس سے اس کی مراد پہلا لڑکا اور پہلی لڑکی کی قربانی ہے۔ کیا تم اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کی قربانی دے دو گی؟ خواب کی تعبیر سن کر والدہ محترمہ ڈر گئی اور بولی، اپنی اولاد کی قربانی دے کر خزانہ حاصل کرنے سے بہتر ہے میں روٹی اور چٹنی سے کھانا کھانا منظور کر لوں گی، لیکن اپنی اولاد کی قربانی کسی صورت نہیں دوں گی۔ نانا اسماعیل کے گھر میں ایک نیم کا گہنا درخت بھی تھا جس کی کئی شاخیں تھیں۔ ان شاخوں پر لگنے والی چھوٹی چھوٹی نیم کی گٹھلیاں، جنہیں بچے نیم کی نسبت سے نمولیاں کہتے تھے، ان گٹھلیوں میں بچوں کے لیے بڑی کشش ہوتی تھی۔ بچے صبح صبح گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گھر میں گھس جاتے اور زمین پر پڑی پکی ہوئی گٹھلیوں کو اپنی جھولی بھرنے لگتے تاکہ انہیں وہ چوس کر آم کا سا مزہ لے سکیں۔ ذرا سی آہٹ پر بچے گھبرا کر بھاگ جاتے کہ کہیں کوئی ان کی چوری نہ پکڑ لے۔ نیم کے درخت کے پاس کچی زمین ہونے پر جگہ ٹھنڈی ہوتی تھی۔ اس جگہ پر پالتو کتیا آرام کیا کرتی تھی۔ بظاہر وہ آنکھیں بند کیے ہوئے ہوتی تھی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ ذرا سی آہٹ پر چونک کر آنکھیں کھول دیتی تھی۔ اس سے باتیں کرنے پر اس طرح سے سنتی جیسے وہ ہماری بات کو بڑی توجہ سے سن اور سمجھ رہی ہے۔ ایک بار کتا مار مہم چل رہی تھی۔ کتوں کو زہر دیکھ کر ہلاک کیا جا رہا تھا۔ والدہ محترمہ نے کتیا کو مخاطب کیا کہ آج باہر نہیں جانا، کتوں کو زہر دے کر ہلاک کیا جا رہا ہے۔ اس نے والدہ محترمہ کو ایسے دیکھا کہ جیسے وہ ان کی بات کو سمجھ گئی ہے، اور اس روز وہ پورا دن گھر سے باہر نہیں نکلی۔ نیم کے درخت کے سامنے ایک لکڑی کا تخت ہر وقت بچھا رہتا تھا جس پر بچے کھیلتے تھے۔ بڑے بھی گرمیوں میں ہوا کھانے کو بیٹھ جاتے تھے۔ نیم کا درخت میرے لیے بڑی کشش کا باعث تھا۔
میں نیم کے درخت پر آنے والے پرندوں جن میں مینا، کوئل، کوے، طوطا، چڑیا، چیل، کبوتر اور فاختہ سمیت مختلف پرندے اس پر آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ میں انہی پرندوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ ان پرندوں میں چڑیا ایسا پرندہ ہے جو زمین پر دانہ چگنے کو آ جاتی تھی۔ میں نے بچپن میں چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کبھی ہاتھ نہیں آئی۔ ایک دن صبح کے وقت میری والدہ پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ میرے بڑے بھائی محمد سلیم، محمد جمیل، بہن جمیلہ اور پڑوسیوں کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اچانک کمرے کے ساتھ چھوٹا کمرہ جو رات میں باتھ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس سے چوزے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ ان دنوں گاؤں میں لوگ بکرے بکری، مرغ مرغیاں، خرگوش اس لیے پالتے تھے کہ اچانک مہمان آ جانے کی صورت میں انہیں ذبح کر کے مہمانداری کر سکیں۔ گھر میں چیز ہونے پر کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے چوزے چھوٹے کمرے میں دانہ چگ رہے تھے۔ وہاں سے چوزے کی آواز آنے پر میرے بڑے بھائی سلیم نے دیکھا کہ کوئی چیز چھوٹے سوراخ میں سے چوزے کو اندر کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے فوراً سے چوزے کو پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ چوزے کے ساتھ اس کو کھینچنے والا وہی کالا سانپ تھا۔ سانپ شدید غصے میں تھا۔ وہ تیزی سے میرے بھائی سلیم کی طرف لپکا مگر بچوں نے سانپ سانپ کا شور مچا دیا۔ میرا بھائی جس کے سانپ کو دیکھ کر اوسان کھتا ہو گئے تھے، بچوں کے شور پر اسے حوصلہ ہوا اور باہر کی جانب لپکا۔ دوسرے بچے بھی سانپ سانپ کہتے باہر نکل گئے۔ سانپ کا شور سن کر ہم چھوٹے بچے تخت پر بیٹھے سہم گئے۔ محلے والوں نے جب سانپ سانپ کا شور سنا تو وہ بھی گھر میں آ گئے، لیکن سانپ چوزے سمیت غائب ہو چکا تھا۔ سب مایوس ہو کر چلے گئے۔ مغرب کے وقت نانا سلیمان دکان بند کر کے آ گئے۔ انہیں بھی محلے والوں کے ذریعے سے صبح کے واقعے کا علم ہو گیا تھا۔ اس واقعے کو سن کر انہیں تشویش ہوئی کہ کہیں وہ سانپ غصے میں کسی بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس سوراخ میں آگ کے دہتے کوئلے ڈال دیے تاکہ وہ سانپ آگ سے جل کر مر جائے۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی وہ سانپ زندہ رہا۔ اسے ذرا سا بھی آگ نے نقصان نہ پہنچایا تھا۔ اس واقعے کے چند دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر ہم اپنے گھر حیدرآباد آ گئے۔ ان دنوں نیو سید آباد میں گندم کی فصل کٹنے پر سال بھر تک استعمال ہونے تک گندم کا اسٹاک گھر میں کر لیا جاتا تھا اور ضرورت کی استعمال کی چیزیں جمع کی جاتی تھی۔ بعض گھروں میں اب بھی یہ رجحان ہے۔ اس طرح انہیں سارا سال چیز لانے سے نجات مل جاتی ہے۔ گندم خراب بھی نہیں ہوتی۔ حسب ضرورت گندم کو چکی میں پیس لیا جاتا ہے۔ میرے نانا حکیم سلیمان نے بھی مکان میں سال بھر کا اسٹاک کر رکھا تھا۔ وہ کسی کام سے حیدرآباد آئے ہوئے تھے۔ شام کو دیر ہو جانے پر ان کی بس نکل گئی تھی، اس لیے وہ حیدرآباد میں ہی رک گئے۔ دوسرے دن جب وہ نیو سید آباد پہنچے، انہیں معلوم ہوا کہ رات میں ہمارے نانا کے مکان سے 3 گھر چھوڑ کر چوتھے گھر میں رہنے والے 2 بھائیوں شبراتی اور رمضان نے تالا توڑ کر گھر پر قبضہ کر لیا ہے اور مکان سے کسی بھی صورت میں قبضہ چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ پولیس کی مدد حاصل کرنے پر
गली के लोग जमा हो गए। पुलिस जब शबराती को गिरफ्तार करने के लिए जाने लगी तो इसने कलमा पढ़कर कहा कि ये घर इसका है और हकीम सुलेमान इसके पास रहता है। इस पर वहाँ मौजूद लोगों और नाना हकीम सुलेमान ने कलमा पढ़ने पर इसको सामान, घर में मौजूद रकम समेत मकान दे दिया और फिर कभी पलटकर इस मकान की तरफ देखा भी नहीं। वो हैदराबाद में हमारे घर चले आए, यही इनका इंतकाल हुआ। लेकिन कलमा पढ़कर मकान हासिल करने वाले शिबराती के घर पर मुसीबतें टूट पड़ी और परेशानियों ने वहाँ डेरा जमा लिया। शबराती और इसका भाई इस दुनिया में नहीं। सुना है कि अब इस घर में शबराती का पोता रहता है जो कि नशई हो गया है। मकान में मशकूक लोगों की आमदोरफ्त रहती है। मकान पर बज़ाहिर कब्जा आम सी बात लगती है कि पड़ोसियों ने लालच में आकर कब्जा कर लिया कि हकीम सुलेमान के कोई वारिस नहीं है, इसलिए मकान पर कब्जा आसान रहेगा। मगर ये बात समझ से बाहर है कि ये वाक़या इस वाक़ये के बाद ही क्यों हुआ। वो पहले भी मकान पर कब्जा कर सकते थे। शाम के बिल में आग के कोयले डालने के बाद ही क्यों मकान पर कब्जा हुआ, ये बात आज तक ज़हन कबूल नहीं कर सका। ऐसा लगता है दोनों वाक़यात एक दूसरे की कड़ी हैं। शाम की नाराज़गी के बाद ही मकान पर कब्जा हुआ। इस मकान पर कब्जा क्या हुआ, हमारा न्यू सैयदाबाद जाना ही छूट गया। कई साल गुजर जाते हैं, न्यू सैयदाबाद आना ही नहीं होता। कभी कभार किसी शादी की तकरीब मुनक्किद होने पर ही घर वालों का न्यू सैयदाबाद आना होता है। मेरी सहाफ़ती मसरूफियात के सबब मैंने मजबूरी ही में 40 सालों में चंद ही शादी की तकरीबात में शिरकत की होगी। अचानक मेरे मोबाइल पर मेरे कज़न की मिस कॉल आ गई, जिसका मतलब था कि शहर से बारात पहुंच चुकी है और मुझे फौरी वहां पहुंचना है। मैं माजी से हाल में आ चुका था और मेरे कदम शादी वाले घर की तरफ उठ रहे थे, जो कभी गली नंबर 8 हुआ करती थी। अब न्यू सैयदाबाद इतना फैल चुका है कि गलियां गिनना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अब मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।